إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذا بلاغ للناس وليعلموا به ولينذروا أنما هو إله واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اہل اسلام، قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو نور، روشنی، سرچشمہ ہدایت۔ اس بھائی کو ذرا اٹھا دیں، آنکھیں بند کی ہوئی۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس سے ہر کلمہ پڑھنے والا محبت اور پیار کا اظہار کرتا ہے۔ قرآن مقدس وہ نور اور روشنی ہے جو دلوں سے زنگ کو، شرک کی بیماری کو دور کر دیتی۔ قرآن وہ کتاب ہے جو میاں بیوی آپس میں جب جھگڑ پڑے تو پھر اس قرآن کی طرف پلٹتے ہیں کہ قسم اٹھاؤ، سر پر رکھو۔ یہ وہ کتاب ہے جسے عزت اور عظمت کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ اس قرآن نے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کا تعارف ہے، توحید کا پیغام، نجات کا پیغام ہے۔
مشن انبیاء ہے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ لیں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ پھر دنیا میں کوئی قبر پرست نہیں رہ سکتا۔ اگر اس قرآن کو ہم اپنی زبان میں پڑھ لیں کہ اللہ کہتا کہ اللہ فرماتا کیا ہے، اللہ کتنی قوتوں کا مالک ہے۔ ہمیں اصل میں رب کا تعارف نہیں ہے۔ جب ہی ہم کسی انسان کی کوئی سیدھی الٹی حرکتیں دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتے، ہمارا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ رحمتیں اس قبر والے سے ملتی، تو کوشش کیا کریں دن میں کوئی وقت مقرر کر لیں کہ اس کی 2 آیتیں ہی ہم ترجمے سے پڑھ لیں، 2 آیات ہی پڑھ لیں، لیکن پڑھیں اپنی زبان میں کہ رب نے کیا فرمایا۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اگر اللہ تعالی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اس رحمت کے دروازے کو بند کرنے والا نہیں۔ جب مجھے یہ یقین ہو کہ رحمتوں کے دروازے تو آسمان سے رب رحمتیں نازل فرماتا ہے، جب مجھے یہ یقین ہو، میرا ایمان ہو کہ اگر ساری دنیا مل کر مجھ پر یہ دنیا کو تنگ کرنا چاہے اور رب نہ چاہے تو دروازہ بند نہیں ہو سکتا، مجھے وہ رحمت ضرور ملے گی۔ پھر ایمانداری سے بتائیے، میں کسی قبر سے جا کر کسی رحمت اور نعمت کا سوال کروں گا؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، لوگوں کے لیے رب اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس دروازے کو بند کرنے والا نہیں۔ اور رحمت کے کتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیے، اگر جانور اور خنزیر بنا دیتا ہم میں سے کوئی اللہ سے پوچھ سکتا تھا؟ کتنی رحمتیں ہیں۔ یہ خواتین جو ہیں خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، اگر مسجد میں آئی ہیں نہیں تو گھر تشریف لے جائیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، یہ یقین ہو کہ رحمتیں آسمان سے کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اگر عیسائیوں میں اور یہودیوں میں پیدا کر دیتا ہم کچھ کر سکتے؟ وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، اور اگر وہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر لے، اولاد نہیں دے رہا، صحت نہیں دے رہا، روزی نہیں دے رہا، کاروبار نہیں چلانے دے رہا، مصیبتیں اور پریشانیوں کی بارش کر کر رکھ دی ہے، رحمتیں روک لے، رحمتیں روک لے۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، جب جنگل میں پیاس نے ستایا تو جنگل کے رہنے والے باسی نے، او بیٹا، کہا کہ آدھی سلطنت اس پانی کے گلاس کے بدلے۔ اب وہ سب سے بڑی نعمت تھی اس وقت، پیاس۔
جب یہ یقین ہو، عقیدہ ہو، توحید کا فہم ہو کہ اگر وہ روک لے تو کوئی اولاد نہیں دے سکتی، پھر رحمتیں ختم ہو جائیں گی، عذاب، مصیبتیں، پریشانیاں، کیوں نہیں کوئی دے سکتا؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ، کہ وہ غالب ہے، ساری دنیا مل کر اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ اب اپنے علاقے کے، اپنے گھر کے بادشاہ، والد ہے، بادشاہ ہے، بڑا بھائی ہے، حکومت چلتی ہے، لیکن اہل محلہ کے سامنے، برادری کے سامنے، سسرالیوں کے سامنے کہیں نہ کہیں آ کر یہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اب مجھے ماننا پڑے گا، اب یہاں پر دستخط کرنے پڑیں گے، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ملک کا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ اگر رحمت کے دروازے بند کر دے، اس کے بعد وہ دروازہ کوئی نہیں کھول سکتا، کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب ہے، ہم عبد العزیز ہیں، غالب کے بندے ہیں۔ اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں کہ ساری دنیا کے اولیاء، انبیاء مل کر بھی، بلکہ اور آگے چلے جائیے، ساری کائنات کے انسان مل کر، جن اور انس، ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کر ایک ہی بات پر اسے مجبور کرنا چاہے، وہ ایسا غالب ہے، سب کی بات کو رد کر دے گا، اسے دنیا میں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ وہ العزیز، جب میرا عقیدہ یہ ہوگا وہ غالب ہے، ایسا غالب ہے، نہ اسے انسانوں کی ضرورت، نہ اسے اسلحے کے فراوانی کی ضرورت۔ اس نے بدر کے اندر 313، 17، 18 مختلف الفاظ ہیں تاریخ کے اندر، 1000 سے لڑوا کر اور سب کو فتح دے دی، وہ غالب ہے۔ اس قرآن کو پڑھیے، ان مجلسوں میں آ کر بیٹھنا اور سننا اور محنتیں کرنا، کچھ لے کر جائیے کہ اللہ ایسا غالب ہے کہ امام الانبیاء بھی اگر کوئی بات چاہے اس رب سے منوانا، اور اب نہ چاہے تو ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ سکے، زندہ مثال۔ الحکیم، وہ بڑا دانا ہے، بڑا حکیم ہے، اس کی حکمتیں ہماری عقل سے ماورا، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک ہی ایسا انسان ہے، ایک بھائی دنیا کے مال میں کھیل رہا ہے، دوسرا اسی کے بھائی کی فیکٹری کی چوکیداری کر رہا ہے۔ یہ حکمتیں وہ اللہ جانتے، وہ حکیم ہے، اس کو کبھی غلطی نہیں لگ سکتی، اتنا دانا۔ ہم کتنے ہی عقل مند ہوں، آخر غلطی لگ جاتی، اور پھر اپنے آپ کو کوستے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بڑا غلط کام کر دی۔ سمجھدار تو میں بڑا ہوں، لیکن یہاں پر بڑی خطا ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے، کیا اس حکیم سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی؟ اللہ اکبر، وہ تو حکیم ہے، بادشاہ، شہنشاہ، اور ایسی حکومت جس کو اپنی حکومت، ایسا شہنشاہ جس کو اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے دنیا کے کسی فرد کی حمایت کی ضرورت نہیں۔ واللہ یہ قرآن مقدس ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچائے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ
پہنچائے تکلیف، کوئی ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکے؟ بڑے بڑے پیر اور فقیر اور درویش، ان کا پھر جب بیماری اور مصیبتوں میں اللہ پھیر دیتا ہے، سب کی طرف سے جواب ہو جاتا ہے کہ لے جاؤ اس مریض کو گھر میں، اب اس کا علاج نہیں، پھر وہ نیلی چھت والے کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ سب نے جواب دے دیا ہے، تو کن کہے تو شفا مل جاتی۔ مَن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا۔ اب اس تکلیف کو، مصیبت کو، پریشانی کو جو رب نے دی ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں۔ ہم ایسے ہی چھلوں میں اور منکوں میں اور پتھروں میں اور تعویذوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن مقدس ہے اور ہر گھر کی زینت ہے۔ ہر مسجد کے امام اس قرآن کا حافظ اکثر، ہماری زندگی کی خواہش ہے کہ ہمارا ہر بچہ قرآن کا حافظ بنے۔ اس کو پڑھے تو صحیح کہ اللہ اعلان کیا کر رہا، اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ۔ اگر وہ خیر کی بارش کرنا چاہے تو اس کی اس بھلائی کو کون لٹا سکتا، کون روک سکتا؟ کہ میں کہوں اس کو تو اللہ تو نے 10 گاڑیاں دے دی ہیں اور مجھے ایک بھی نہیں دی ہے، میں اس کے بعد یہ گاڑیاں نہیں رہنے دوں۔ وہ مثل مشہور ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور، زیادہ طاقتور۔ اس کی تدبیریں کون جانتا؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ۔ عقیدہ یہ بنائیے، ایمان کا حصہ بنائیے کہ بھلائیاں اللہ کی طرف سے، خیر اللہ کی طرف سے۔ میرا کام کیا ہے؟ محنت کرنا، ایک ٹارگٹ بنایا، اس کو اچیو کرنا ہے۔ میں نے خوب محنت کی ہے، محنت میں کمی نہیں چھوڑی، فیکٹری بنانا، کارخانہ لگایا، میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہر تدبیر دنیا کی جو میں کر سکتا تھا میں نے کی، لیکن میں ڈاکٹر نہیں بن سکا۔ اب میں خودکشی کر لوں، لوگ کرتے، کاروبار تباہ ہو گیا، میں اپنے آپ کو تباہ کر لوں؟ نہیں، میری ذمہ داری کیا تھی؟ محنت اور مشقت، صحیح منزل کی تلاش۔ اب نتیجہ اس رب کے ذمے، وہ خوب جانتا ہے کہ مجھے فیکٹری کیوں نہیں مل رہی، اور رب ظالم نہیں، یہ بھی عقیدہ بنائی، رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ رب جانتا ہے کہ اس کو اگر یہ چیز دے دی یہ مسجد ہی چھوڑ جائے گا، دنیا میں اتنا مست ہو جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ۔ یہ قرآن مجید بڑی خوبصورت کتاب، بڑا خوبصورت کلام، احسن الکلام کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام۔ اللہ کے کلام سے بہتر کسی کا کلام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایھا الناس، ہر بندے سے، وہ مسلم، وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ مجوسی، وہ کافر، یا ایھا الناس، او لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ مجھے بھی خطاب ہے، آپ سے بھی مخاطب ہے اللہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ میں قرآن کو کھول کر دیکھوں اللہ مجھ سے کہاں باتیں کر رہا، یا ایھا الناس، او لوگو،
کیا لوگوں میں میں اور آپ شامل نہیں؟ مسلم کو تو نہیں کہا جا رہا، ہر بندے سے اذکرو، یاد کرو نعمت اللہ علیکم، جو اللہ کی نعمتیں تم پر۔ دیکھنے کی نعمت ہے یا نہیں؟ بلائنڈ مین سے پوچھیں، نابینا سے، مسجد میں اگر وہ امتحان دینے کے لیے آئے تو کہتے ہیں نہیں، ہم نے نابینا حافظ نہیں رکھنا، کون لے کر جائے گا، کون لے کر آئے گا، ایک آدمی کی ضرورت ہوگی۔ اب اس سے پوچھو آنکھیں کتنی بڑی نعمت، اللہ اکبر۔ جس کے کان بہرے ہو جائیں اس سے پوچھو۔ آج میں ایک عالم سے ملا، مولانا عبد الرؤف یزدانی حفظہ اللہ تعالی، ان کی رائٹ سائڈ پر فالج۔ اب اس سے پوچھو صحت کتنی بڑی نعمت۔ اور اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب تم کسی مصیبت میں کسی بندے کو دیکھو، کسی مصیبت، تو پاٹ پڑا کرو الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاکم وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اگر تم کسی بندے کو مصیبت میں دیکھ کر یہ پڑھ لو گے کہ تعریفوں کے لائق اللہ ہے، حمد اس اللہ کی جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا، عافیت دے رکھی ہے، جس میں تجھے مبتلا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس دعا پڑھنے والے کو اس مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اس میں بھی توحید ہے، اللہ تعریفیں تیری۔ یا ایھا الناس، اور لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اولاد نعمت ہے، یاد کرو۔ مال نعمت ہے، یاد کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ سواری، عمدہ، کھلا گھر اور نیک بیوی، یہ نعمت ہے اللہ کی، نعمتیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر بندے سے اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو ان نعمتوں کو، یاد کرو ان نعمتوں۔ ہم یاد کرتے، مطلب کیا یاد کرنے؟ اللہ بتلانا چاہتا ہے، دیکھو میں نے تم پر کتنی نعمتوں کی بارش کر رکھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ کار والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے، سوزوکی کار والا GLI والے کو نہ دیکھے، نیچے والے کو دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے، وہ بارش میں بائک پر بھیگتا جا رہا ہے، میں چھوٹی سی گاڑی میں بارش سے محفوظ ہو کر جا رہا ہوں۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یاد کرنے کا مطلب، کروانے کا معنی کیا ہے؟ اگلے الفاظ سماعت فرمائیے، حل من خالق غیر اللہ، کہ ان نعمتوں کو یاد کر کے سوچو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ اس لیے تو بندے کا نام عبد الخالق، خالق کا بندہ۔ حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی تمہارا خالق ہے؟ جب دل یہ کہے کہ آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، حواس خمسہ، چلنے کی نعمت، پکڑنے کی نعمت، کھانے کی نعمت، زبان کی نعمت، بولنے کی نعمت، کوئی ایک نعمت ہے؟ اللہ اکبر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کہ دل دھڑک رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو انسان، یہ آنکھ کے اوپر یہ جو پپوٹا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اوپر نیچے ہم کر رہے ہیں۔ اگر یہی مسل اس کے اللہ خراب کر دے تو آنکھ کا یہ پپوٹا اوپر نہیں اٹھ سکے گا۔ کتنی بڑی نعمت،
جن کو یہ بیماری ہے، کہا جاتا ہے دنیا میں کوئی 60 انسان ہیں پوری دنیا میں جن کو یہ بیماری ہے، آنکھ اگر یہ پپوٹا نیچے آ جائے تو اوپر نہیں کر سکتے، پکڑ کر اوپر کرنا پڑتا ہے۔ ان سے پوچھو یہی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ یہ نعمتیں یاد کروا کر اپنا تعارف کروا رہا ہے، حل من خالق غیر اللہ۔ ذرا ادھر ادھر نگاہ کر تو دیکھو کوئی خالق ہے، کسی چیز کی کسی نے کوئی تخلیق کی ہو، پھر خالق کا کام کیا ہے؟ اس کو اٹھاؤ ذرا، سرکار کو بازو چھوڑ دیں، آپ جھول دیں، نہیں مزہ آئے گا۔ آپ سننے کے لیے آئے، کچھ لے کر جائیے۔ خالق کرتا کیا؟ یہ نعمتیں تو ہیں، دیکھو ادھر ادھر، کوئی اللہ کے علاوہ خالق ہے؟ وہ خالق کرتا کیا؟ یرزقکم من السماء والارض، وہ اللہ تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق کی بارش کر رہا۔ کوئی ہے وہ رزق دینے والا؟ دیکھ سوچ لو پھر۔ دیکھو بکری ہے، الشاۃ خلقها اللہ، اس کو پیدا کس نے کی ہے؟ پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا اس کو؟ نہیں، الشاۃ خلقها اللہ وانزل لها من السماء ماء، اس کی پیدائش کے بعد، ادھر آ بیٹا، ادھر میرے پاس آ، تجھے بڑی شرارتیں آ رہی ہیں، یہاں بیٹھ جا، شاباش۔ وانزل لها من السماء ماء، اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا اس خالق نے، کمال ہے اس بادشاہ کا، اس نے اس کے لیے آسمان سے بارش برسائی۔ وانبت لها من الارض، پھر اس کے لیے زمین سے چارہ اگایا۔ جب وہ جانور کے لیے بارشیں برسا رہا ہے، چارہ اگا رہا ہے، تو اپنے ان اشرف المخلوقات بندوں کے لیے رزق کا بندوبست کرنا وہ نہیں کر سکتا؟ پھر بابے کی قبر سے جا کر کہتے ہو کہ تو ہی دے گا؟ سوچئے گا ذرا، ہماری ان سے کیا لڑائی؟ کہ بننے کی لڑائی ہے؟ کہ کاروباری فساد ہے؟ نہیں۔ کوئی وراثت کی لڑائی ہے؟ نہیں۔ ہم انہیں یہ سمجھانا اور پڑھانا چاہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور جتنی قوتوں کا وہ مالک ہے کائنات میں، کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا بھی، برابری کرنے والا بھی، سبحان اللہ۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، او بھلا دیکھو تو صحیح، کہو ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، دیکھو ذرا۔ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات بضر، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات، یہ قرآن مقدس ہے کہ اگر اللہ ان کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے، کوئی ایسا ہے جو اس تکلیف کو روک دے کہ اللہ تو ایسا نہیں کر سکتا؟ کوئی ہے؟ آئے خائے حل ہن کاشفات ضر۔ قرآن مجید پڑھا کریں، ادھر ادھر کی کتابیں اٹھانے کی بجائے اللہ کے اس کلام کی تلاوت کیا کریں۔ بڑا خوبصورت کلام، جب میں خود یہ پڑھوں گا کھول کر کہ رب کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، تو میرا اللہ پر یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو میرے رازوں کو جانتی ہے، جو میرے رازوں کو جانتی ہے، جو میرے دل کے دھڑکنوں کو جانتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، جو میری ضرورتوں کو سمجھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں تو اس کے پاس۔ ابھی میں
ہاتھ اٹھا کر الفاظ کو مرتب کرنے دعا کی تیاریوں میں مصروف ہے، وہ پہلے جان لیتا ہے اس نے مانگنا کیا ہے۔ کوئی ہے اس جیسا؟ کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی بزرگ، کوئی ملنگ، کوئی سائیں، کوئی مجذوب، کوئی سید، کوئی مصلی، کوئی جو میرے دل کے ارادوں کو جان۔ میں کیا کہنے لگا؟ میں تو بعد میں کہوں گا، میں تو بعد میں کہوں گا، الفاظ بعد میں مرتب ہوں گے، میرے خیالات آنے سے پہلے ہی میرا رب جانتا ہے یہ کیا تیاریاں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، جو اتنا جانتا ہے وہ میری ضرورتوں کو نہیں جانتا، میری حاجتوں کو نہیں پہچانتا؟ سوچئے گا ذرا، یہ سارا قرآن اپنے مالک کا تعارف ہی کروا رہا ہے، بس سارا قرآن اللہ کا تعارف ہے۔ کسی ادھر ادھر ٹکرے مارنے کی بجائے اس کے در پر آ جو تیرے رازوں کو جانتا ہے، جس نے پیدا کرنے کے بعد تجھے ایسے دنیا میں نہیں پھینک دیا، نہ، تیری ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا، ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ مجھے ایک ایک شے کو جانتا ہے، اور میں مخلوق ہو کر مخلوق کے پیچھے دوڑ رہا، حالانکہ رب کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اے پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ سارے آسمانوں کے غیب اور سارے زمینوں کے غیب اللہ ایک ہستی جانتی ہے، وہ کون ہے؟ لاہور والا، اسلام آباد والا، آئے خیر، اور جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں ہمیں تعارف ہی نہیں، پہچان ہی نہیں، ہم جہاں چکرے اور ٹکر مار رہے ہیں، تو رب کیا کہتے ہیں؟ جن کے جا کر تم سوال کرتے ہو تو یہ بھی خبر نہیں ہم نے اٹھنا کب ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو پتہ ہی نہیں، انہیں خبر ہی نہیں۔ جس کو خبر ہے اس کے در پر آتے نہیں ہیں، اور جس کو خبر نہیں اس کا در چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس اللہ کو پہچانیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ اللہ وہ ہے جو آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں ایک ایک شے کو جانتا ہے، اور تمہارا علم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ایک ایک شے کو جانتا ہے۔ رات کے اندر میں نے سارے کمرے بند کر لیے، ہر چیز سے چھپ گیا ہوں، کوئی سوراخ نہیں چھوڑا، کوئی شے نہیں چھوڑی، کیا اس سے چھپ گیا؟ سمندروں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، اجتماع میں، خلوت میں، جلوت میں، جہاں بھی میں ہوں گا میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے۔ یہ عقیدہ بنائیے۔ اس جیسا دنیا میں کوئی ہے؟ ہماری دعوت بڑی صاف ستھری، نرالی، کھری، سچی سچی، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں، کوئی ذات نہیں۔ جب اس جیسا کوئی نہیں تو میں اس کو چھوڑ کر اس کی مخلوق وہی مری ہوئی اور زندہ کے سامنے جا کر ان سے اپنی التجائیں اس کے سامنے رکھو، اس سے مانگ، اس سے دوستی لگا، اس سے دوستی لگا۔ وہ رات کی تاریکی میں اس آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کوئی ہے جو مانگے میں دے دوں،
ہم تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لمبی تان کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو ذرا بند کمرے میں اپنے گناہوں کو میں یاد کر کے ذرا روؤں تو صحیح، مکھی کے سر کے برابر قطرہ آنکھ سے نکل آئے، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اسے مان تو صحیح، اسے پہچان تو صحیح، میرا کبر ہی ختم نہیں ہوتا۔ میرا کبر ہی ختم نہیں ہوتا۔ الکبریاء ردائی، فرمایا اللہ کریم نے، پیغمبر کی زبان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبر تو میرا تہبند ہے، والعظمت اداری، اور عظمت میری چادر ہے، فمن نادانی واحدا منہما القیتہ فی النار، جس نے ان کے اندر سے کسی کو چھیننے کی کوشش کی میں دوزخ کا ایندھن بنا دوں۔ کبر کیا ہے؟ حق بات کو قبول ہی نہ کرنا، یہ کبر ہے۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اللہ کو مانیے، کوئی مانے یا نہ مانے، میری ذمہ داری ہے میں اس مالک کا تعارف کرواؤں۔ سبحان اللہ، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ عزیز اور حکیم ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، ہم اپنا رونا روتے رہتے ہیں، یا اللہ یا اللہ مانگتے رہتے ہیں نا۔ جس بندے کو رب نے قوت گویائی نہیں دی، وہ گونگا کیسے اس بادشاہ سے مانگتا ہے؟ اس کی تو زبان ہی کوئی نہیں، زبان ہی کوئی نہیں۔ اس کی اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ وہ بابے سے کیسے مانگتا ہے؟ بابا سنتا ہے اس کی ہر چیز، سمجھتا ہے۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق۔ اور کمال کی ایک حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے انسان دنیا کے، کیا سنی کیا بابی، کیا مجوسی کیا یہودی کیا عیسائی یا کافر، سارے انسان، کتنی زبانیں، السنتکم والوانکم، شکلیں بھی الگ، زبانیں بھی الگ، دور سے پہچان لیتے ہیں یہ بنگالی ہے، یہ چائنا کا رہنے والا ہے، زبانیں بھی الگ۔ فرمایا رب کریم نے صرف انسان ہی نہیں، یہ سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو کر اپنی اپنی ضرورت اور اپنی اپنی زبان میں، یہاں اگر آپ کسی بھی شیخ پیر اور فقیر کے سامنے پوری مسجد کے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے ایک ہی زبان میں سوال کرنے لگیں تو شاہ صاحب کو سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں ایک ایک بندہ مانگے، مجھے کیا پتا تم شور کر رہے ہو کیا، بس یہ حیثیت ہے اس بابے کی۔ اور وہ بادشاہ، وہ شہنشاہ، وہ کہتا ہے سارے انسان ایک ہی وقت میں اپنی اپنی ضرورت اپنی اپنی زبانوں میں مانگے اور میں سب کو اسی وقت عطا کر دوں، میرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں۔ گونگا مانگتا ہے، فرنچ ڈچ والا اپنی زبان میں، انگریز اپنی زبان میں، عربی اپنی زبان میں، اجمی اپنی زبان میں، ہماری اجمیوں کی درجنوں زبانیں اپنی اپنی زبان میں۔ کمال نہیں اس بادشاہ کا؟ پھر اس کو چھوڑ کر تو یہ کہتا ہے وہ سنتا نہیں اور یہ سنتا ہے، کمال نہیں؟ مکہ کے لوگوں نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا تعارف، حسب و نسب، آئے آسمان سے قرآن اترا، کہو قل هو اللہ احد، یہ اس کا تعارف ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں، دو نہیں۔ یہی قوم کو سمجھ نہیں آ رہی،
کہ داتا ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. داتا زمین کے نیچے نہیں ہوتا، عرش پر مستوی ہوتا ہے. یہی سمجھ نہیں آ رہا کون. اپنے مسلمانوں کو ہم سمجھا رہے ہیں، صدیاں گزر گئی علماء کو، جوانوں کو محنتیں کرتے ہوئے، کہ دستگیر ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. اللہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. تو اپنے دو والد برداشت نہیں کرتا، ہم رب دو کیسے برداشت کر لیں؟ کسی غیرت مند نوجوان کو کہو تیرے دو باپ ہیں، دیکھو گولیاں چلتی ہے کہ نہیں چلتی، کہ میری ماں پر بہتان لگاتا ہے. دو داتا کیسے کہہ دیتے ہیں کہ لاہور کا بھی ہے اور اوپر والا بھی ہے اور نیچے والے بھی ہیں؟ نہیں، ایک ہے. یہی تو امیہ مارتا تھا بلال کو، اور وہ کہتے تھے احد، دو نہیں، مشکل کشا حاجت روا، دو نہیں ایک. اب فیصلہ کر لے، وہ جو زمین کے اندر تو نے دفن کیا ہے وہ خالق ہے یا آسمان والا خالق؟ فیصلہ تو نے، اور فیصلے کے لیے اللہ نے یہ کتاب اتاری، یہ قرآن مقدس. فیصلے کے لیے یہ کتاب، اس کتاب کو پڑھ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہم پڑھتے نہیں، ہاں پڑھتے ہیں کس وقت؟ اس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ میاں بیوی میں فساد ہو گیا، اب صلح کی کوئی صورت نہیں، اب وہ قرآن اٹھا کر قسمیں اٹھا کر کہتا ہے میں نے تو میسج نہیں کیا تھا، میں نے تو طلاق نہیں دی. یا کسی کے اندر کوئی جن شن آ جائے، بھوت بتنگڑ آ جائے، تو کہتے ہیں قرآن کے برقوں کی ہوا دو اس کو، اب ضرورت پڑ گئی، اب ضرورت پڑ گئی. قرآن اس لیے تو نہیں آیا، یہ تو پڑھنے والی کتاب ہے. ہدی ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. اس کو پڑھیے، جب پڑھو گے تو سمجھ آ جائے گی خالق دو نہیں ہوتے، مالک دو نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے. سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے یہ دنیا عبث اور بیکار نہیں بنائی، اس کو بنانے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، اور ہمارے لیے انبیاء میں سے ماڈل محمد الرسول اللہ، کہ وہ آخری پیغمبر. تو پرسوں ابن ماجہ پڑھا رہا تھا، اس کے اندر حدیث آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی، ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے بکریاں نہیں چرائی. محدث نے لکھا ہے کہ اس نے بکریاں نہیں چرائی، اور پیغمبر سچے نے فرمایا ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قرات کے بدلے بکریاں چراتا تھا مکہ کے لوگوں کی. جب اس کو پڑھو گے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مولوی تعویذ بنا بنا کر آپ کے گلے میں باندھتا چلا جائے گا. کہیں امام ضامن کا تعویذ ہوگا، کبھی کہیں ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، جو چاہے وہ لکھ دے. میں نے ایک تعویذ کاٹا، اس میں لکھا ہوا تھا یا فرعون یا حامان یا شداد یا نمرود، اور نمازی نے اس پہ گلے میں باندھا ہوا تھا. کیوں؟ انہیں کھولنا نہیں ہے، تعویذ بڑا خطرناک ہے. جب کھولے گا تو پتہ لگ جائے گا کافر نے کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، کفار کے نام لکھے ہوئے. ہاتھ نہیں لگا قرآن، نو یہ نہیں پڑھنا. پہلے 14 علوم پڑھو، نہ 14 علوم کے لیے وقت ہو، نہ اللہ کی کتاب کو ہم پڑھیں اور نہ مسلمان بنیں. اہل اسلام اللہ کی کتاب سے جڑ جائیے، تمسک کیجئے. کیا خطباء علماء سب، کیا عوام اور کیا امام اور کیا مقتدی، سب مل کر اللہ کی اس کتاب کی تلاوت جاری رکھیں، اس کے اندر تدبر کریں، غور و فکر کریں. دریچے کھلتے چلے جائیں گے، علم کی بارش ہوگی، آسمان کی رحمت اترے گی. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے.
اکثریت خطباء کی انہیں بلے شاہ کے شعر ہی ختم نہیں ہوتے، آدھا وقت سبحان اللہ کہنے میں ختم کروا دیتے ہیں، آدھا شعراء کی باتیں، قرآن وہ آیتیں کون پڑھے، جو پڑھے اسے پڑھنی نہیں آتی، اللہ کی شان ہے۔ اب میں فتنے دیکھتا ہوں، میں پڑھا کرتا تھا جب، میں کہتا قومیں کیسے گمراہ ہوتی، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ وقت آ گیا جب جو حلائل ممبروں پر بیٹھیں گے، ہم کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج نظر آ رہا ہے، فَأَضَلُّوا وَضَلُّوا، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے۔ جسے قرآن مقدس نہ پڑھنا آئے اس کو ممبر پر میں بٹھاؤں، سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، اس سید کی باتوں کو غصہ نہ کریں، سوچیں صحیح تھوڑی دیر کے۔ جس قاری کو بچے کے لیے الف با اور تا اور سا پڑھانا نہ آئے، آپ اسے مسجد میں استاد رکھیں گے؟ جو آپ کے بچے کو بایو اور فزکس میں، کیونکہ پڑھا لکھا آدمی ہوں، دنیا کا شریعت کا طالب علم ہوں ادنا سا، جسے بایو نہ پڑھنی آئے، پڑھانی آئے، جسے کیمسٹری کے فارمولے نہ آتے ہوں، آپ اسے ٹیوٹر رکھیں گے اپنی بیٹی کا؟ ممبر پر میں کسے بٹھا رہا، جسے قرآن نہیں آتا، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، تجوید کی اسے خبر نہیں ہے، میں نے اس کو اپنا امام اور مقتدی بنا لیا ہے، پھر حالت یہی ہوگی کہ فتنے صبح شام فتنے، حالت یہ ہو جائے گی، سچے پیغمبر نے فرمایا شام کو کافر صبح مسلم۔ وہ مجھے یاد آیا ان فتنوں سے، میں کراچی میں تھا اپنے استاد کے پاس، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ تعالی، ہمارا ایک خادم تھا مسجد کا، اس کی یہاں سے داڑھی شروع ہوتی تھی شیروں کی طرف، فل ایسے بیٹھا ہوا تھا، لگتا تھا بہت بڑا علامہ بیٹھا ہوا۔ ہم اسے کہا کرتے تھے چپ بیٹھا کر، تیرے دہشت کے لیے جو رکھا ہے کام۔ وہ بیٹھا ہوا تھا مسجد کے باہر، ایک بندہ آیا، اس نے سونے کی انگوٹھی موٹی سی پہنی ہوئی تھی، وہ آ کر اسے کہتے ہیں مولانا، نے کہا ہاں جی، اس انگوٹھی کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ اس نے کہا 500 روپے۔ اس نے 500 نکالے، زکوٰۃ دی اور چلتا ہوا۔ کہنے کا زہری صاحب یہ زکوٰۃ کہاں سے لائے ہو؟ کہتے ایک آدمی آیا تھا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس نے کہا زکوٰۃ کتنی؟ میں نے اندازہ لگایا 500 ہی بنے گی۔ جب اندازوں پر دین پھیلے، ہمارے اندازوں پر خطیب دین کی تبلیغ کریں گے، پھر حالت یہی ہوگی جو ہو رہی ہے۔ مسجد اور ممبر اور محراب کی حفاظت کیجئے، یہ ممبر اور محراب علماء کا، یہ ممبر اور محراب ذمہ داروں کا۔ یاد ہے آپ کو؟ تھوڑا سا پیچھے چلا جائیے، بس آخری باتیں کر رہا ہوں، تھوڑا سا پیچھے۔ کبھی وہ وقت تھا کئی گھنٹے خطباء اللہ کے کلام کی تلاوت ہی کرتے رہتے تھے، قرآن ہی سنتے رہتے تھے۔ جس خطیب کو بلاتے تو اسٹیج سیکرٹری کہا کرتا تھا توجہ سے بیٹھو، اب پیغمبر کے حدیثوں کی بارش ہونے والی ہے، یہ تعارف ہوا کرتا تھا۔ اور اب یتیمی کی طرف سفر جاری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ مجھے سب سے پہلے مجھے ہدایت دے، پھر ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔